بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ملک شاہ زیب بابر۔ آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ 50,000 لوگ آخر کہاں غائب ہو گئے۔ دبئی پاکستانیوں کے لیے ویزے کیوں بند کرنے جا رہا ہے؟ دبئی پاکستانیوں کو ڈی پورٹ کیوں کرنے جا رہا ہے؟ پاکستانیوں کے لیے سیکنڈ ہوم سمجھا جانے والا دبئی بہت جلد دروازے بند کر دے گا۔ آپ لوگ کہیں گے کہ یار یہ پاگل ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی ولاگ میں اس کی تفصیل جانیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، لائک اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ باقاعدہ طلعت حسین صاحب نے بھی اس موضوع کے اوپر بات کی، انہوں نے بھی اس کے اوپر اسپیشل ایک شو کیا۔ یو اے کے جو حکمران ہے، جو حکمران طبقہ ہے، جو ان کی گورنمنٹ ہے، وہ کافی ٹائم سے پاکستان سے خط و کتابت کر رہے ہیں کہ خدارا ایسے لوگوں کو مت بھیجیں جو یہاں کا امن و امان خراب کرتے ہیں، بھیک مانگنے والے، احتجاج کرنے والے، پروٹیسٹ کرنے والے، سڑکوں پر نکلنے والے، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہوں، فرقہ واریت پھیلانے والے وغیرہ وغیرہ۔ دبئی میں اب گولڈن ویزا والوں کے اوپر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ اب آپ لوگ خود سوچیں کہ اگر گولڈن ویزا والوں کے اوپر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے تو باقی جو ویزے والے ہوں گے، جو ورکر ہوں گے، ان کے اوپر کتنی کڑی نظر رکھی جا رہی ہوگی۔ میری ایک بات یاد رکھنا، ان قریب دبئی کے ویزے ہمارے لیے ایسے ہو جائیں گے جیسے ہمیں پہلے کینیڈا، یورپ، آسٹریلیا کے ویزے ملا کرتے ہیں، یعنی 100 میں سے کسی 2 لوگوں کو ویزا ملا کرے گا، وہ بھی بہت زیادہ پاپڑ بیلنے کے بعد۔ لیکن ایسا کیوں؟ ایسا ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ باز ہی نہیں آتے۔ دیکھیں نا، جب کوئی بھی پاکستانی کسی دوسری کنٹری میں پکڑا جاتا ہے، کسی غلط کام میں پکڑا جاتا ہے، بھیک مانگتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، تو وہ فرد واحد خراب نہیں ہوتا، اس کے پیچھے پھر پورے پاکستان کو بدنام ہونا پڑتا ہے۔ اب جو خبر چل رہی ہے دوسری کہ پاکستانی 50,000 غائب ہو چکے ہیں۔ کہاں غائب ہو چکے ہیں؟ وہ جی عراق کے اندر غائب ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی قیمہ کمیٹی برائے اوورسیز میں یہ بات ہوئی ہے کہ 50,000 لوگ جو کہ عراق میں جا کے غائب ہو گئے ہیں، یا وہ آگے نکل گئے ہیں، یعنی انہوں نے اگلے بارڈر کراس کر کے یورپ سائڈ پہ نکل گئے ہیں، یا کچھ لوگ وہاں پہ غیر قانونی پھنسے ہوئے ہیں، یا کچھ لوگ، چند لوگ جو کہ کسی کالعدم تنظیم کا حصہ بھی بن گئے ہیں۔ اب خود سوچئے، یہ بات ہے تو بڑی تشویشناک۔ اب اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ ہمارے پاکستان کے اوپر کیا اثر ہوگا، اس سے ہماری جو اوورسیز جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر کیا اثر ہوگا، جبکہ سعودی اور دبئی آلریڈی پہلے ہی پاکستانیوں کے اوپر اتنی سختی برت رہا ہے، اور ویزوں کے معاملے میں حد سے زیادہ نئے سے نئے قانون لاتے جا رہے ہیں۔ اور یو اے کا آپ کو میں نے بتا دیا کہ وہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہمارے پاس مت بھیجیے، اور جب یہ خبریں عام ہوں گی تو وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ پھر تو وہ کنفرم کریں گے کہ یہ لوگ واقعی کالعدم تنظیموں کا بھی حصہ ہیں، اور وہ لوگ تو پھر ایسے لوگوں کو ویزا بھی نہیں دیتے۔ اور ساتھ اسی لیے تو دبئی نے بھی یہ کہا ہوا ہے نا کہ فلاں ڈسٹرکٹ کا ویزا بند ہے، فلاں ڈسٹرکٹ کا ویزا بند ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے یہ لوگ یہاں پہ آ کے یا تو جھگڑے کرتے ہیں، یا بھیک مانگتے ہیں، یا کچھ تنظیموں کا حصہ بن جاتی ہیں، اسی لیے دبئی نے بھی ویزے بند کیے ہوئے ہیں۔ اب جو 50,000 وہاں پر غائب ہو چکے ہیں عراق میں، اس کے بارے میں حکومت کا یہ کہنا ہے کہ حکومت عراقی حکومت سے بات چیت کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو کسی طرح لیگل کیا جائے تاکہ ان کا کچھ روزگار بن سکے اور ان کی کچھ زندگی سنور سکے۔ لیکن آگے عراقی حکومت ہے، واللہ عالم وہ کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن حکومت اپنی طرف سے اس معاملے میں بھی کوشش ضرور کر رہی ہے۔ بھائی لوگ، بطور پاکستانی عوام ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بیرون ملک جانے والے ہر فرد کے اعمال کا اثر پورے ملک کی ساکھ پر پڑتا ہے۔ ہمیں اپنی کمیونٹی میں اس موضوع پر بات کرنی چاہیے اور نوجوانوں کو قانونی اور محفوظ طریقوں سے بیرون ملک روزگار تلاش کرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ یہ مسئلہ صرف حکومتی سطح پر حل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے پوری قوم کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جب تک ہم پوری قوم اس کے اوپر اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔